Hello everyone. Welcome in lecture 9 of idioms and phrases. In this lecture, as usual, we will study next 10 idioms and phrases. So let's start our lesson from idiom number 81. At the end of one's tether. صبر کی آخری حد تک. ایکچولی ٹیتھر رسی کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے ایسے کہ جب بھی آپ کسی بات کی آخری حد تک جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو روپس ہیں بالکل ٹوٹنے کے قریب جا چکی ہیں, بالکل وہ آخری جگہ پہ پہنچ چکی ہیں, اور کوئی بھی کام جس میں آپ کی صبر کی انتہا ہو, صبر کی آخری حد ہو, تو in that place we can use the idiom of at the end of one's tether. So let's see its example. When he was at the end of his tether, he refused to obey his master. جب وہ صبر کی آخری حد تک پہنچ چکا تو اس نے اپنے آقا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. A skeleton in the cupboard. بدنام کرنے والا خاندانی نام. ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل کہ ایک اسکیلیٹن جو ہے کبرڈ کے اندر نظر آ رہا ہے, ایک ڈراؤنی سی چیز, بدنام کرنے والی چیز آپ کے گھر کے اندر موجود ہو, کوئی اسکیلیٹن آپ کے اپنے کبرڈ میں موجود ہو, تو اس طرح کی بات کے لیے کوئی بھی جو بدنام کرنے والی چیز ہو جب آپ کے گھر کے اندر موجود ہو, بدنام کرنے والا خاندانی نام جو بن جائے کیونکہ وہ آپ کے گھر کے اندر وہ چیز موجود ہے, تو اس کے لیے ہم skeleton in the cupboard کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. his pickpocket son was a skeleton in cupboard for the family. اس کا بیٹا جو کہ پک پاکٹ تھا, مطلب لوگوں کی جیبیں کاٹنے والا جو اس کا بیٹا تھا, اس طرح کے کوئی کام کرتا تھا برے سارے, وہ ان کی فیملی کے لیے ایک skeleton in the cupboard تھا. on pins and needles. کسی مشکل میں ہونا, پریشان اور انتظار میں ہونا. ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل, بوائے از واکنگ آن پنز اینڈ نیڈلز. تو جب آپ پنز اور نیڈلز کے اوپر ایسے چلتے ہیں تو آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوں, کھڑے ہوں, تو اس وقت بھی آپ جو ہے نا آن پنز اینڈ نیڈلز پہ ہوتے ہیں. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. while waiting for the result we were on pins and needles. آپ بھی جب رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو تو جب پتہ چلتا ہے کہ کل رزلٹ آنا ہے تو آپ تو اس دن کالج بھی آنا پسند نہیں کرتے, آپ تو اس دن چھٹی میں بھی مار لیتے ہیں. تو اسی طرح ہر کسی کے لیے جو رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے آن پنز اینڈ نیڈلز ہوتا ہے. A feather in one's cap. باعث شہرت کام. ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو شہرت ملے, آپ فیمس ہوں, تو اس کے لیے ہم feather in one's cap کا ایڈیم یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک بھائی صاحب نے دیکھیں ایک کتنا بڑا سارا جو ہے فیدر اپنی کیب کے اندر لگایا. ہو سکتا ہے ان کو کوئی زیادہ ہی شہرت مل چکی ہے, یہ زیادہ کچھ فیمس ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیدر لگایا ہے. ویسے اتنا زیادہ فیدر لگایا نہیں جاتا. لوگ اپنے کچھ ٹرائبز ہیں, ان کے لوگ جو ہیں اپنے کیب کے اندر چھوٹا سا فیدر ایک لگاتے ہیں. ایون کہ آرمی کی کچھ ریجمنٹس ہیں وہ بھی جو ہے اپنی کیب کے اندر ایز آنر جو ہے فیدر لگاتے ہیں. تو کوئی بھی کام جس کی وجہ سے یو گیٹ شہرت, تو اس کے لیے ہم feather in one's cap کا ایڈیم یوز کریں گے. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. if you pass CSS exam it will be a feather in your cap. کہ اگر تم نے CSS کا ایگزام پاس کر لیا تو یہ تمہارے لیے ایک باعث شہرت کام ہوگا, جسے آپ کو شہرت ملے گی, آپ فیمس ہوں گے. A drug in the market. ایسی چیز جسے کم لوگ خریدیں. کوئی بھی چیز ہے جس کی سیلنگ کم ہو, اس کو کم لوگ خریدیں, تو اس کے لیے وہ یوز a drug in the market. Let's see its example. This uninteresting book is a drug in the market. یہ ایک جو بک ہے یہ جو ہے مارکیٹ کے اندر a drug in the market کی طرح کی ہی چیز ہے جسے لوگ بہت کم خریدیں گے. جیسے کہ آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے
نارکوٹکس کا جو ایک سیلر ہے وہ کھڑا ہوا ہے بازار کے اندر, وہ ڈرگز فار سیل کا بورڈ بھی لگا کے کھڑا ہے, لیکن ایز یو نو ویری ویل کہ ایک تو ڈرگز بیچنا الاؤ ہی نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر, اور ویسے بھی جو ہے نا ڈرگ جو ہے نا لوگ ایسے نہیں خریدتے, بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی بری عادات کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کم ان چیزوں کو خریدتے ہیں. لاسٹ اسٹرا, آخری تنکا, آخری جو چیز آپ کے پاس بچی ہو, آخری جو تنکا آپ کے پاس بچا ہو, تو اس کے لیے لاسٹ اسٹرا کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. لیٹس سی اٹس ایگزامپل. ہی واز آلریڈی اوور ورکڈ, دس جاب پرووڈ اے لاسٹ اسٹرا فار دیم. وہ جو ہے نا پہلے ہی اس کے اوپر کام کا بہت بڑا برڈن تھا, اور یہ بھی جاب جو ہے نا اس کے لیے کیا ہو گیا, ایک آخری تنکا ثابت ہوا, لاسٹ اسٹرا اس کے لیے ثابت ہوا. رائل روڈ, آسان راستہ, بالکل جو جیسے رائل فیملیز جو ہے نا انجوائے کرتی ہیں, ان کی لائف بالکل سموتھ ہوتی ہے, اسی طرح کوئی بھی جو روڈ ہے بالکل سموتھ ہو, پیاری ہو, تو اس کے لیے ہم جو ہے نا رائل روڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اور اگر اس کو کسی سینٹینس کے اندر یوز کیا کرے تو رائل روڈ جو ہے آسان راستہ ایک ایڈیم بھی ہے. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. دیر از نو رائل روڈ ٹو سکسیس. اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے آسان راستے نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آئلی ٹنگ, خوش آمدی زبان, ایسی زبان جو کہ چاپلوس ہو, میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی ہو, اپنا مطلب نکالنے والی ہو, اس کے لیے آئلی ٹنگ کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس جو ٹنگ ہے, زبان ہے, اس کے اوپر آئل لگا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اسے آئلی ٹنگ کہتے ہیں. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. ہی ونز ایوری ون ود ہز آئلی ٹنگ. وہ ہر کسی کو اپنی خوش آمدی زبان سے, اپنی آئلی ٹنگ سے جیت لیتا ہے. اسکوائر ڈیل, اچھا سلوک کرنا, کسی شخص کے ساتھ ایک آپ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے اسکوائر ڈیل کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. یو ول گیٹ اے اسکوائر ڈیل فرام اس. آپ ہم سے ایک اچھے سلوک کی توقع رکھیں. اے کوئر فش, عجیب شخص, جیسے کہ ایک یہ آپ کو پکچر میں عجیب طرح کی فش نظر آ رہی ہے جس کا جو ہے نا ایک ایلیفنٹ کی طرح جو ہے نا ٹنک بھی ہے, تو ایسی کوئی بھی چیز جو بالکل عجیب ہو اس کے لیے جو ہے اسکوائر فش کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. کوئر فش آلویز ڈز اسٹرینج تھنگز. ایک عجیب جو شخص ہوتا ہے, کوئر فش جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ہمیشہ عجیب عجیب طرح کے کام کرتی ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ایڈیمز اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہوں گے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں اور پوری کلاس 170 کی کلاس ہو اور سارے بچوں نے اپنا لیسن یاد کیا ہوا ہو, تو ایک بڑی ہی خوشی کا مقام ایک ٹیچر کے لیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ اسی طرح ان لیکچرز کو دیکھتے رہیں, ان چیزوں کو سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.